بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ آنریبل بریگیڈیئر صاحب، اس ادارے کی جتنی مینجمنٹ ہے، یہاں پہ جو پارٹیسپینٹس ہے اس 20-22 دن لانگ ایکٹیویٹی کے، جو ہمارے آنریبل ٹیچرز ہیں، لیڈیز اینڈ جینٹلمن، السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو۔ یقیناً جو پریزنٹیشن میں نے دیکھی اور اسکول کا، اس کالج کا، اس ادارے کا جو ہم نے ایک راؤنڈ کیا ابھی، تو آئی ہیو دی امپریشن کہ ایبٹ آباد تو ویسے بھی ماشاء اللہ ہب آف ایجوکیشن ہے، لرننگ ہے، لیکن یہ ادارہ ایبٹ آباد کے یا پھر صوبے کے جن اداروں کو میں وزٹ کر چکا ہوں، تو مجھے یہ فیلنگ ہے کہ اٹ از ون امنگ دا بیسٹ انسٹیٹیوٹس، اور یہ جو ٹریننگ کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو یہ بذات خود ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے۔ اس بات سے تو کوئی انکار ہی نہیں پاسبل، اور نہ اس پہ کوئی دو رائے ہیں، نہ اس میں میرے خیال میں مزید کسی ایلابوریشن اور ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے۔ وہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ ایجوکیشن کی کیا امپورٹنس ہے، اور there is no meaning of life without education. Life is a vacuum without education. Life is dead without education, and life is irrelevant without education. لیکن اب یہ ہے کہ ایجوکیشن in its true spirit، ایجوکیشن in its true spirit جو ہے وہ کیسے اسٹوڈنٹ تک پہنچ جائے، اور ایجوکیشن ان اٹس ٹرو اسپرٹ کیسے انسان کی جو اسپیشل پوٹینشلز ہے وہ ان کو کیسے ایکسپلور کرے، کیسے امپروو کرے، کیسے پالش کرے، کیسے فنکشنل کرے، اور وہ نظر آ جائے، ہاؤ از اٹ پاسبل، ہاؤ ٹو میک اٹ پاسبل۔ تو دیز آر دا کوشچنس جو تقریباً سارے کے سارے ٹیچر سے ریلیٹڈ ہیں، ہمارے سرکاری اسکولوں میں اس صوبے میں اس وقت جو پرائیویٹ ادارے ہیں، جو سرکاری اسکول ہیں، ہمارے ساتھ 83 لاکھ بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں ہمارے ان اداروں میں۔ اس صوبے میں خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں، ہمارے صرف سرکاری اسکولوں کے جو ٹیچرز ہیں ان کی کل تعداد اس وقت 2 لاکھ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ 34,179 34,179 are government schools, and 9,000 plus few hundred are registered private schools۔ یہ تو میں اسکولوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایز اے ہول یہ نمبر، اگر ہم اپنے کمیونٹی اسکول کا نمبر بھی شامل کریں جو 3800 پلس ہے، تو یہ تعداد 45-46 ہزار تک پہنچتا ہے۔ یہ ڈیٹیلز یا یہ جو میں نے فگرز آپ کو بتائے، ان فگرز کو بیان کرنے کا میرا ایک بنیادی مقصد ہے۔ میرے ذہن میں ایک سوال ہے، اور اس سوال کے لیے میں نے صرف اکیلے جواب نہیں ڈھونڈنا، اس سوال کے لیے ہم نے کلیکٹیولی، پرائیویٹ سیکٹر ہے یا پبلک سیکٹر ہے یا سول سوسائٹی ہے، جو بھی ہے، جو مسجد میں پڑھاتا ہے، جو مکتب میں پڑھاتا ہے، جو گھر میں پڑھاتا ہے، جو کسی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، جو کسی کالج میں پڑھاتا ہے، ان سب کے سامنے یہ سوال ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک صوبے میں جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے کئی ڈیولپ ممالک سے بڑا ہے،
دنیا کے کئی ڈیولپ ممالک سے جو بڑا ہے ایک صوبہ، اور جس کی آبادی دنیا کے کئی ڈیولپ ممالک سے زیادہ ہے، اور جس کے اسکولوں میں 80 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں پڑھتی ہے، اور جو رفلی میں ابھی بتا رہا ہوں پرائیویٹ سیکٹرز کے ٹیچر ملا کے 3,30,000 یا 40,000 کے لگ بھگ لوگ صرف اسکولوں میں پڑھاتے ہیں۔ میں ریٹائرڈ ٹیچرز کی اس میں بات نہیں کرتا جو اس وقت پڑھاتے ہیں۔ اگر یہ سب کام کر رہے ہیں، میں نہیں کہتا کہ کام کر نہیں رہے، میں آپ اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ ویئر از دا فالٹ لائن، ویئر از دا پرابلم، ویئر از دا چیلنج، وائی ڈڈ وی فیل، وائی، آئی ریپیٹ مائی کوشچن، سوال میں کسی اور سے نہیں پوچھ رہا، میں اپنے آپ سے پہلے پوچھ رہا ہوں۔ آئی ڈونٹ وانٹ اینی ون ٹو مائنڈ اٹ ان نیگیٹو مینر، اس طرح میں نہیں بتا رہا۔ آئی ایم اے سٹیزن آف دس کنٹری اینڈ آئی ایم اے سٹیزن آف دس گلوب، اینڈ وی آل آر سٹیزنز آف دس کنٹری اینڈ وی آل آر ادروائز سٹیزنز آف دس گلوب۔ This globe belongs to human beings. This globe belongs to human beings in the sense that we have the power of reason, the power of logic, the power of competence, the power of creativity, the power of concept, the power of planning. Of course, we are not the owners only, we are responsible for the overall development of this globe, of this earth, irrespective of religion, irrespective of caste, irrespective of color, irrespective of wealth, irrespective of any physical beauty, irrespective of any other potential. We all, ladies and gentlemen, are responsible for the development of this globe, of this earth, and we all are responsible for the protection of all living beings living on this earth, inside this earth, in the oceans, in the mountains, and in the deserts. So if that is the level, and that should be the level, and that must be the level, this is the thing we need to plant in the mind of, first in our own mind, and then in the minds of our daughters and sons who are reading around 8.3 million in the schools of this province. اگر 83 لاکھ بچے اور بچیاں ہیں، اگر 3 لاکھ پلس ٹیچرز ہیں، تو میں تو صرف پاکستان کی بھی بات نہیں کر رہا، ہمارا ملک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ فرسٹ پاکستان فرسٹ، نو ڈاؤٹ، لیکن 83 لاکھ بچے اور بچیوں اور 3 لاکھ پلس ٹیچرز کے ساتھ ہم دنیا کے تقدیر کیوں نہیں بدل سکے؟ دس از دا کوشچن۔ دنیا تو چھوڑو، what is wrong with us? Where is the problem? Where is the difficulty? کہ پاکستان، دوسرے ممالک کی میں بات نہیں کر رہا جن کی لائف 1000 سال سے زیادہ ہے، میں ان کے ساتھ تو کمپیئر ہی نہیں کر رہا، میں ان ممالک کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوں جو ادروائز ہمارے کنٹمپرری ہے، لائک جاپان، لائک ساؤتھ کوریا، لائک ملائیشیا، لائک چائنا، ٹھیک ہے، اور جو ون وے اور دی ادر ہمیں اس ریجن میں بھی ہے، تقریباً یہ سارے اس ریجن میں ہے۔ جاپان جو ہے وہ ایشیائی ملک ہے، ساؤتھ کوریا ایشیائی ملک ہے، ملائیشیا ایشیائی ملک ہے، ٹھیک ہے، چائنا تو ہمارے بارڈر پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں کیا ہوا؟ what happened there that they are leading the world and we unfortunately we stand nowhere in the world. We give nothing to the world. We get too many things from the world. We are the importer of knowledge. ہمارے تقریباً انجینئرنگ اور میڈیکل کی 90% سے زیادہ بکس کسی اور نے لکھے جو اس ملک سے بلانگ ہی نہیں کرتے۔ آپ پڑھ لیں، آپ کسی یونیورسٹی پڑھے ہیں، آپ سب کسی یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں،
انجینئرنگ کے دے کے، میڈیکل سائنس کے دے کے، کسی اور سائنس کے دے کے، ٹھیک ہے ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ وائی ڈو وی فیل ٹو پروڈیوس اور ڈیولپ دی کائنڈ آف سائنٹسٹ who can invent some new thing for the development of human beings, for the development of this earth. وہ reason کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ And the third is, why do we fail to feel, to realize, to sense the importance and the purpose of life? And the purpose of life. Just ask any student out of these 8.3 million this province، جس ڈپارٹمنٹ کا میں سیکٹری ہوں، میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں ایڈمٹ کر رہا ہوں اس چیز کو کہ ٹل دس ڈے اگر آپ ایک رینڈم سروے کرے اور ہمارے 83 لاکھ اسٹوڈنٹ سے آپ سوال کرے ٹاپ ٹو باٹم، نرسری سے ہائر سیکنڈری تک جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے، کہ بیٹا یا بیٹی what is the major purpose of your life? What is the major purpose of your life? اگر لائف کا میجر پرپز نہیں ہے، باقی ساری چیزیں صفر بن جاتی، زیرو بن جاتی، ٹھیک ہے۔ اگر لائف کی میجر پرپز ہو اور پھر وہ پرپز ایک نوبل پرپز ہو، وہ ایک ڈگنیفائڈ پرپز ہو، وہ ایک گریسفل پرپز ہو، وہ تو میں مانتا نہیں ہوں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے، چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بچی ہے، وہ گروتھ نہ کرے۔ وہ گروتھ کرے گا اور کرے گی، وہ کمپیٹ کرے گا اور کرے گی، وہ دنیا کو دینے والا بنے گا، لینے والا نہیں بنے گا۔ میں تو کسی انڈسٹری کو اللہ کی قسم بلیم نہیں کرتا، میں کسی انڈسٹری کو اس ملک میں بلیم نہیں کرتا کہ وہ غیر معیاری کمبل بنا رہا ہے، کہ وہ غیر معیاری برتن بنا رہا ہے، کہ وہ غیر معیاری گاڑی بنا رہا ہے، کہ وہ غیر معیاری جوس بنا رہا ہے، کہ وہ غیر معیاری میڈیسن بنا رہا ہے، کہ وہ غیر معیاری انسٹرومنٹس بنا رہا ہے۔ میں ایجوکیشن کو انڈسٹری کا نام نہیں دیتا، لیکن ایجوکیشن جو ہے دنیا کا سب سے، اس کائنات کا سب سے، اور میں نہیں کہتا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، چار قسمیں اٹھا کے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، چار قسمیں اٹھا کے جی، والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، والتین والزیتون وطور سینین پہاڑ طور کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ امن کے شہر مکہ کی قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، اور فوراً فرماتے اس آیات کے بعد ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے اس کو نیچوں سے نیچے کر دیا۔ آپ کے پاس، میرے پاس، ہم سب کے پاس کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے، یا تو ہم اس میں ہیں، یا تو ہم اس میں ہیں فی احسن تقویم، یا پھر اس میں ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین۔ درمیان میں کوئی تیسری بات ہے نہیں، درمیان میں کوئی تیسری بات ہے نہیں۔ میں کہتا ہوں فی احسن تقویم سے ثم رددناہ اسفل سافلین تک جانے والوں میں سے پھر پہلے ہم ہیں، ہم ٹیچرز ہیں، اور اسفل سافلین سے جو ہے احسن تقویم تک، یعنی اس تک لے جانے والے وہ بھی ٹیچرز ہیں، عرش سے فرش تک پہنچانے والے بھی ٹیچرز ہیں، اور فرش سے عرش تک پہنچانے والے بھی ٹیچرز ہیں۔ دس از دا رول آف دا ٹیچر، دس از دا رول آف دا ٹیچر۔ جو بریگیڈیئر صاحب نے پریزنٹیشن دے دی، اس میں ایک پوائنٹ بڑا زبردست تھا، دا رول آف ٹیچر بیونڈ دا بکس، دا رول آف ٹیچر بیونڈ دا بکس۔ جب ہم بکس تک کنفائن ہو جائے، جب ہم بکس تک، اور اول تو ہم بکس تک بھی کنفائن نہیں ہیں، بکس تک ہم کب کنفائن ہو گئے، بکس تک ہم کب کنفائن ہو گئے؟ میں تو کم از کم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ I have remained a student of my school, I have remained a teacher, I am a visitor of the classrooms۔ ٹیچر بہت کچھ کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کرتے نہیں ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ پڑھاتے اچھے نہیں ہیں، لیکن اس دور کی جو ریکوائرمنٹ ہے،
اس ملک کی جو ریکوائرمنٹ ہے بلکہ اس دنیا کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ معیار اور وہ مقدار اس ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر رہا. ہم جس رفتار سے جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے کانفرنس میں بڑے بڑے انٹلیکچوئل بولتے ہو ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں. وہ بھائی تم دنیا کے راستے پہ ہو ہی نہ تو تم کیسے پیچھے ہو؟ تم دنیا کے راستے پر جاؤ گے تو پھر پتہ لگے گا کہ تم پیچھے ہو کہ آگے ہو. دنیا ایک طرف جا رہی ہے، تم دوسرے طرف جا رہے ہو. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں کہوں میں دنیا سے پیچھے ہوں. دنیا جس راستے پہ دنیا ٹائم کی بیسٹ مینیجر ہے. میں ایڈوانس ممالک کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کے کنٹمپریریز ہیں، اور اتفاقاً ان سارے ممالک کو دیکھنے کا موقع بھی ملا ہے، ان کے اداروں میں جا کے تھوڑا بہت دیکھا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ they are the best managers of time. We are the worst managers of time. We are the worst managers of time. ٹھیک ہے، they are the best managers of resources and unfortunately we are the worst manager of resources. وہ کیسے ہم ورس مینیجر ہیں؟ میں اس کی مثال لیتا ہوں. میں وداؤٹ سالڈ پروف کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں کروں. Why are we the worst manager of resources? دیکھیں، لیبارٹری میری اسکول کی ریسورس ہے. میں اسکولوں کو جایا کرتا ہوں اور یہ میں مانتا ہوں کہ میجورٹی آف آور لیبز ور نان فنکشنل. They were either closed for years or were non-functional for years, اور کدھر تو چابیاں ہی گم ہو گئی تھی. ہمارے اسکولوں کے لیبارٹریز جو تھے وہ میوزیم کے الماری اب تھی، باہر سے لوگ دیکھ رہے تھے اس طرح. بھائی وہ تو میوزیم میں آپ باہر سے دیکھیں گے، میوزیم میں آپ جا کے کسی چیز کو ٹچ نہیں کریں گے. لیبارٹری از سپوز ٹو بی یوزڈ. اگر میرے بچے کو پرائمری میں سائنس کا اورینٹیشن نہیں ہے، اگر مڈل میں نہیں ہے، 9th اور 10th میں وہ پریکٹیکل کرتا نہیں ہے، صرف پڑھتا ہے، پریکٹیکل کی کاپی بازار میں تیار خریدتا ہے، پریکٹیکل کے مارکس سفارش پہ ملتے ہیں، تو سائنسدان تو جنگل میں نہیں بنے گا، سائنسدان پہاڑ کے چوٹی پہ تو نہیں بنے گا، اور سائنسدان کسی سہارا میں تو نہیں بنے گا. تو کیسے آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں ود دا ورلڈ؟ وی آر پروڈیوسنگ دی آپریٹرز آف ٹیکنالوجی، ناٹ دا انوینٹرز آف ٹیکنالوجی. دس از دا ڈفرنس بٹوین دا ورلڈ اینڈ اس. دس از دا ڈفرنس اینڈ وی مسٹ ایکسپٹ دس. ٹھیک ہے، تو ابھی میں نے شروع میں بتایا کہ ہمارا صوبہ دنیا کے چند ترقی یافتہ ممالک سے رقبے، آبادی اور وسائل میں زیادہ ہے. میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں. Why are we the worst managers of resources? جب آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں، کسی بھی ادارے میں، جب آپ بریفنگ لیتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ سر ہم بڑے اچھے ہیں لیکن ادھر سولر سسٹم نہیں ہے. ہم بڑے اچھے ہیں لیکن بس ادھر پانی کا مسئلہ ہے. ویسے ہم بڑے اچھے ہیں لیکن ہمارے ادارے میں بس اس چیز کی کمی ہے تو اس کی کمی ہے. یو آر نیور ٹولڈ کہ کون سی چیزیں اویلیبل ہے. میں کسی اپنی تعریف میں بات نہیں کر رہا، میرے اندر ہزاروں خامیاں ہوں گی یا ہیں، میں ایڈمٹ کرتا ہوں. میں نے جس اسکول میں اپنے پرائمری کے 2 ابتدائی سال گزارے، اس کا کوئی کمرہ نہیں تھا، نو روم. وہ درخت کے نیچے ہم پڑھ رہے تھے. ایک سنگل ٹیچر ہمارے 5 کلاسوں کو پڑھا رہا تھا. میں نے جس سرکاری اسکول میں پڑھا ہے، ہائی اسکول کی میں بات کر رہا ہوں، اسی سرکاری اسکول میں ہمارے پرنسپل جو تھے، میں نے ایک دن بھی اس کو اپنے دفتر میں بیٹھا نہیں دیکھا. وہ گھوم پھرتا تھا کلاسوں میں. اسکول میں ان دنوں کوئی ٹوائلٹ نہیں تھے. بچے، میل بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، بوائز کی، وہ اسکول سے باہر جاتے تھے فار دا پرپز آف ٹوائلٹ. پھر وہ کچھ بچے باہر ہی رہ جاتے تھے. تو پھر پرنسپل صاحب اسکول کے سراؤنڈنگ میں بہت بڑا قبرستان تھا. ہمارے پرنسپل پھر قبرستان میں ایک جگہ کو ڈھونڈ لیتے تھے کہ کوئی بچہ ادھر تو نہیں چھپا ہے. دے اونڈ، وہ اپنے بچوں کو اون کرتا تھا. تو لیبارٹری ہماری ریسورس ہے، ہم اس کو نہیں یوز کرتے.
لائبریری کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. لائبریری کا اس دن میں ایک اسکول گیا تھا, بڑا اسکول ہے, میں ان کو نہیں کرانا چاہتا کسی تضحیک کے, اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا, تضحیک کے کانٹیکس میں بات نہیں کر رہا. پرنسپل صاحب مجھے لے گئے لائبریری کہ سر ہماری بہت بڑی اچھی لائبریری ہے, اس میں تقریباً 5000 سے زیادہ بکس ہیں. تو میں نے اس کو بتا دیا کہ اچھا ٹھیک ہے, اس کا یوز کیسا ہے, مجھے ذرا کھول کے دکھا رہے, کوئی الماری کھول دے. I was waiting for the key. The principal was waiting for the key. وہ چابی تلاش کرتے رہے, گھنٹہ گزر گیا, چابی نہیں ملی. میں نے کہا چلو اس مہینے کتنے بکس ایشو ہوئے اسٹوڈنٹس کو. پھر میں نے کہا کہ آپ مجھے جو اسکیم آف اسٹڈی ہے ڈیلی وہ بتا دے کہ ہفتے میں کوئی اسپیشل لائبریری اور ہے جس میں بچے آتے ہیں لائبریری. وہ بھی نہیں تھا. وی آر دا ورسٹ یوزر آف ریسورسز, ورس مینیجر آف ریسورسز. ٹھیک ہے, اسپورٹس کے سامان بالکل ان اٹینڈڈ ویسے پڑے ہوتے ہیں. اگین وی آر دا ورس مینیجر آف ریسورسز. ٹھیک ہے, ٹائم سب سے امپورٹنٹ ریسورس ہے, ٹائم کا کوئی متبادل نہیں. یو کین, وی کین ریجنریٹ بلڈ. اوکے, نیئرلی آل پلانٹس ہیو a process of regeneration. Hair is regenerated. یہ نیلز دوبارہ اگاتے ہیں, سکن بھی دوبارہ ڈیولپ ہوتی ہے, بلڈ بھی دوبارہ پروڈیوس ہوتی ہے ہمارے باڈی میں. اگر ہم کسی کو بلڈ دے دے, اول تو ہم دیتے نہیں, اگر دے دے تو ٹھیک ہے. ٹائم ایسا چیز ہے جو پیدائش کے ساتھ ہی گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. Time start melting from the first minute of our birth in this universe. ہم ٹائم کے ایک کوٹے کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. It start burning right from the first minute of our birth. It will become ashes. یہ ایش بن جائے گا, راکھ بن جائے گا اگر ہم اس کو یوٹیلائز نہ کریں. ہم ٹائم کے ورس مینیجرز ہیں, ٹاپ ٹو باٹم. میں یہ نہیں کہتا کہ اسکول میں یہ کام ہوتا ہے, یہ دفتر میں بھی ہوتا ہے, یہ بازار میں بھی ہوتا ہے, یہ دکان میں بھی ہوتا ہے, یہ ہر جگہ ہوتا ہے. جدھر ہم ہیں وہاں ٹائم کی ورس مینجمنٹ. ہم ٹائم کو کسی کھاتے میں ہی نہیں ڈالتے. تو میں اپنے ٹیچرز صاحبان, لیڈیز اینڈ جینٹلمین جو ادھر بیٹھے ہیں, جو ادھر نہیں ہیں, جہاں بھی ہیں, اگر ہم صرف وقت کی پابندی بھی سکھا سکے اپنے اسٹوڈنٹ کو, اور ہم خود اس پہ انکلوڈنگ مائی سیلف, اگر ہم ٹائم کے پابند بن گئے, میں لکھ کے دیتا ہوں دیٹ ول بی دا فرسٹ ڈے آف دا نیو پاکستان. ٹھیک ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ طلوع آفتاب سے 2 گھنٹے بعد اٹھ جائے, آپ اپنے ڈیوٹی پہ انسٹیڈ آف 8 اور 9 o'clock 11 بجے پہنچ جائے, اور آپ چھٹی میں ہم جاپانی ہیں اور حاضری میں ہم پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے, آپ پورے 5 بجے کسی کا پوچھ لے, آپ کو بتائے گا او بھائی چھٹی ہو گئی جی, ابھی وہ نکل گئے ہیں. وی آر ٹپیکل جیپنیز ان دا کلوزنگ آورس, in the departure, and we are typical Pakistanis in the arrival time. اس طرح تو نہیں ہوتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس جاپان کے ساتھ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں جو تجھے میٹنگ میں بتائے, جو تجھے گپ شپ میں بتائے کہ for me 9 is 9, for me 9 is 9, for me 9 is 11. تو کیسے کر سکتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایز اے ٹیچر, ایز اے پرنسپل, ایز اے سیکٹری, as a father, as a mother, as a sister, or as a citizen, اگر ہم اپنے بچوں کو ٹائم کی اہمیت اور مینجمنٹ سکھا سکے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹریننگ بار آور ثابت ہوگی. کسی بھی کام میں, کسی بھی, صرف میں ٹیچنگ کی بات نہیں کر رہا, میں صرف ٹیچنگ کی بات نہیں کر رہا. مطلب میں ریڈیو بہت سنتا تھا, ہم تو
دیہاتی لوگ ہیں, ہمارے گاؤں میں بجلی بھی نہیں تھی, ٹی وی شی بھی نہیں تھا, تو ریڈیو پہ گزارا ہوتا تھا, ریڈیو سنتا تھا بہت زیادہ. تو اس میں وہ ٹرینوں کی اوقات بھی بتایا کرتے تھے کہ خوشحال خان ایکسپریس 8 گھنٹے لیٹ ہے جناب, پلانا ایکسپریس 12 گھنٹے لیٹ ہے, تو پلانا جہاز 6 گھنٹے لیٹ ہے. تو کبھی میں نے خط بھی لکھا تھا, ان دنوں ریڈیو کو لوگ خطوط بھی لکھتے تھے, میں نے خط لکھا تھا یار یہ بھی کبھی لکھو نا کہ پلانا دفتر میں پلانا صاحب جو ہے 4 گھنٹے لیٹ ہے, ٹھیک ہے, اتنے گھنٹے لیٹ ہے, سیکرٹری صاحب 2 گھنٹے لیٹ ہے, 3 گھنٹے لیٹ ہے, ڈاکٹر صاحب 2 گھنٹے لیٹ ہے, کوئی اور بتا رہے وہ اتنے گھنٹے لیٹ ہے. تو اگر ایک ملک میں فار ایگزامپل 1 کروڑ لوگ جاب کرتے ہیں اور کروڑ ایوریج 1 گھنٹہ تاخیر سے آتے ہیں, تو 1 کروڑ گھنٹے ایک دن میں ضائع کرنے والا ملک کیسے کمپیٹ کرے گا دنیا کے ساتھ؟ یہ ممکن نہیں ہے. اٹ از امپاسبل. آئی ایم ناٹ اے پیسیمسٹ, آئی ایم ناٹ اے پیسیمسٹ. میں آپٹیمسٹ ہوں, میں پیسیمسٹ نہیں ہوں. بٹ دا تھنگ از کہ اگر میرے صوبے میں پھر آتا ہوں اس بات پہ, 83 لاکھ بچے پڑھتے ہیں اور 3 لاکھ سے زیادہ اوپر صرف اسکولوں کے پڑھانے والے ہیں. میں نے تو مدارس کی بات ابھی نہیں کی, ٹھیک ہے, میں تو اسکولوں کی بات کر رہا ہوں. چونکہ میں مدرسے میں پڑھاتا نہیں ہوں تو مجھے مدرسے کا نہیں پتہ, اس لیے میں ان پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتا. جدھر میں کام کر رہا ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو میرا تو خیال یہ ہے پرسنلی کہ a single individual with proper knowledge, skill, commitment and ownership, I repeat again, a single individual with proper knowledge, skill, learning and commitment is enough to change this whole world. What to talk of a country, what to talk of a province, what to talk of an institute. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں, کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سروائیول کے, اور ڈگنیفائڈ سروائیول کے, گریسفل سروائیول کے, باوقار سروائیول کے, باعزت سروائیول کے کنڈیشنز ہے. There is nothing without price in this universe. ایک چیز بھی نہیں ہے جس کی قیمت نہیں ہے. کرنسی مختلف ہے. کسی بھی اچھے پروفیشنل کے لیے, ایک اچھا پروفیشنل بننے کے لیے جو قیمت ہے وہ ٹو فورس یور سیلف ٹو فالو دا ٹائم, ٹو انشور دی observance of timing. The second thing is your or my job should be my life and my life should be my job. اگر ایسا نہیں ہے تو میں اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہا ہوں اور لوگوں کو بھی ضائع کر رہا ہوں. My work is my life and my life is my work والی بات جب تک نہیں بنتی کام نہیں چلے گا بھائی. جو لوگ اپنے پیشے میں پناہ نہیں ہو سکتے وہ دنیا کو نہیں تبدیل کر سکتے. اپنے پیشے میں پناہ ہونا پڑے گا. کوئی اور آ کے آپ کو بتا دے کہ سر جی آپ کے کلاس کے 5 منٹ زیادہ گزر گئے. کوئی اور آپ کو بتائے کہ پرنسپل صاحب سورج غروب ہو رہا ہے, آپ ابھی تک اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں. کوئی اور آپ کو بتا دے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے او پی ڈی کا ٹائم تو 4 بجے تک تھا, یہ تو 6 بج رہے ہیں. یہ دنیا جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں ان کی لائف, دیئر لائف از دیئر ورک اینڈ دیئر ورک از دیئر لائف. وہ اپنے پیشے میں پناہ ہو چکے ہیں. ہم کمبل میں پناہ ہونے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہم چھٹی منانے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہم بلیو کرتے ہیں ٹو بی ان لیو. آنیسٹلی دس از جنرل ٹرینڈ. میں کسی سنگل انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں. ہم نے بڑے پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ کہ کرونا کی جو تسلسل آ رہی تھی
اس سے ہمارا ایکیڈمک سیشن جو تھا وہ اپریل سے سپٹمبر پر پہنچ چکا تھا. ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم اس سچویشن کو in the best interest of the student and in the best interest of پاکستان واپس اپنے اوریجنل ٹائم پہ لے جائے. ہم نے دسمبر کی چھٹیوں کو سکپ کیا اور جو الفاظ استعمال ہوئے ہمارے انٹلیکچوئل کمیونٹی کی طرف سے سوشل میڈیا پہ، تو مجھے اس پہ کوئی دکھ نہیں تھا کہ یہ اسے کوئی ہماری دل آزاری ہو رہی ہے. خدا کی قسم مجھے ذاتی دل آزاری پہ کوئی دکھ نہیں تھا، لیکن مجھے دکھ اس بات کا تھا، اب بھی ہے، کل بھی رہے گا، کہ کیا ہوگا 7 دن کی چھٹی کی قربانی دے کے اگر ہم اپنے بچے کو پڑھائے جو 3 سال تک کتاب سے دور رہا، اسکول سے دور رہا، لرننگ سے دور رہا. اچھا، پھر تھوڑا کٹ ہم ونٹر زون میں لگایا 1-2 ہفتوں کا. اس پہ جو ریئیکشن آیا اور بڑے بڑے اللہ میں کہنے لگے گھروں سے کمبلوں میں میسیجز کر کے کہ جو انگریز کا سسٹم چھیڑتا ہے تو بس پھر یہ ہوتا ہے، اور یہ تو انگریز نے ہمارے لیے اس طرح کیا. تو بھائی میں ایک حوالے سے ان کو سلام کرتا ہوں، جب انگریز کام کرتے تھے تو وہ کام کرتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ ہمارا ملک نہیں ہے، تب بھی انہوں نے آپ کے لیے اپاشی کی نہریں بنائی. ان کو پتہ تھا کہ یہ ہمارے ملک نہیں تھے، تب بھی انہیں ریلوے لائنیں بچھائی. ان کو پتہ تھا کہ ہمارا ملک نہیں ہم نے جانے، تب بھی انہوں نے اسکول بنائے. اگر وہ آپ کے لیے نہر نہ، مجھے ایک بڑا نہر بتا دے جو ان کے جانے کے بعد ہم نے بنایا ہے. انہوں نے خچروں سے بنایا، اونٹوں سے بنایا، گھوڑوں سے بنایا، بیلچیوں سے بنایا، کودالوں سے بنایا، ہاتھ والے انسٹرومنٹ سے بنایا. وہ نہر جو اس نے بنایا تھا میں نے اور تم نے بگاڑا. اس نے جو ریل کی پٹلی بچھائی تھی میں نے اور تم نے وہ کاڑا. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ انگریز کی، صرف میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ سیکرٹری صاحب یہ چھٹیاں تو انگریزوں نے مقرر کیے تھے. تو بھائی انگریزوں نے صرف چھٹیاں مقرر کی تھی، انہوں نے کام کے اوقات بھی مقرر کیے تھے، انہوں نے نہریں بھی بنائی تھی، انہوں نے ریل کی پٹلیاں بھی بچھائی تھی، انہوں نے بریجز بھی بنائے تھے. 2010 کا سیلاب آپ کے سارے پل لے گیا اور انگریز کا پل اپنے جگہ پہ رہا. تو آپ کو چھٹی صرف نظر آتی ہے اس کی پوری لائف میں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب انڈر دس روف اور آؤٹ سائڈ دس بلڈنگ، ہم مانے یا نہ مانے، وی آر دا ونس ٹو چینج پاکستان. وی آر دا ونس ٹو ڈیولپ پاکستان. ٹھیک ہے، اگر میرا بچہ، آپ کا چھوٹا بھائی کسی کے ساتھ آرگومنٹ میں پڑ جائے کسی بیرونی ملک میں، اگر وہ اس سے پوچھے کہ بھئی آپ کی اتنی آبادی ہے، آپ کا اتنا رقبہ ہے، آپ تو جاپان سے بھی بڑے ہیں، آپ تو کوریا سے بھی بڑے ہیں، تو آپ تو سوئٹزرلینڈ سے بھی بڑے ہیں، آپ تو انگلینڈ سے بھی بڑے ہیں، آپ تو فرانس سے بھی بڑے ہیں، آپ تو برونائی دارالسلام سے بھی بڑے ہیں، آپ تو جرمنی سے بھی بڑے ہیں، تو آپ میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ ایک نیڈل نہیں بنا سکتے، آپ ایک ٹیبلٹ نہیں بنا سکتے، گولی شولی پیناڈول بھی نہیں بنا سکتے. تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کیا جواب دے گا؟ اس کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا. تو اس کو جواب کا قابل بنانا میری اور میرے ٹیچر اور پرنسپل کی ذمہ داری ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یار جو ہمارے سرکاری اسکولوں میں جو بچے ہیں تو یہ جی بڑے غریب گھروں سے آتے ہیں، ان کے والدین ہمارے ساتھ کوآپریشن نہیں کرتے، تو وہ بھئی یہ مطلب ہم ہر وہ ایکسکیوز تلاش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. ہم کیوں ڈیفینسیو بنے؟ لیٹ اس بی ریئلسٹک. ہم بچے کو بتاتے ہیں، ہم بچے کو کالج اور اسکول میں بتاتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 4 مہینے اور 15 دن کا پیدل سفر کر کے علم سیکھنے کے لیے پیدل گرمیوں میں، ظاہر بات ہے وہ ریجن ایسے ہیں، سفر کرتے تھے. یہ ہم کلاس میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں.
کل ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر میرے دفتر میں آیا تھا، میں نام نہیں لے رہا، وہ جذباتی ہو رہا تھا، مجھے بتا رہا تھا کہ میں موٹر سائیکل پہ اپنے گھر سے 20 کلومیٹر دور جاتا ہوں اور میری بڑا مشکل ہے، مجھے ٹرانسفر کرا دو، جذباتی ہو رہا تھا بھائی۔ میں نے کہا آپ تو کلاس میں بڑے بڑے اسکالر کی مثالیں دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ تو پیدل جاتے تھے، تو وہ تو گرمیوں میں جاتے تھے، تو سردیوں میں جاتے تھے، تو وہ تو بھوک برداشت کرتے تھے، تو پیاس برداشت کرتے تھے، تو بھائی ان کی مثال پر ہم کیوں دے رہے ہیں اگر ہم خود نہیں کر سکتے؟ ایک سلائی، وہ یہ بات میں اس کانٹیکس میں کر رہا ہوں کہ اس پریزنٹیشن میں نے دیکھا کہ ٹیچر از سپوز ٹو بی اے رول ماڈل، تو رول ماڈل تو بننا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی آنر ہے، لیکن اس کی قیمت ہے جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا، وہ قیمت پے کر کے ہی آپ رول ماڈل بنیں گے نا۔ وہ قیمت وقت کی پابندی ہے، وہ قیمت احساس ہے، وہ قیمت اونرشپ ہے، وہ قیمت کام ہے، وہ قیمت کمٹمنٹ ہے، وہ قیمت پروفیشنلزم ہے۔ اگر آپ یہ ساری قیمتیں ادا کر سکتے ہیں تو اللہ انصاف والا ذات ہے، کسی کا باپ بھی آپ کو رول ماڈل بننے سے نہیں روک سکتا۔ If you can pay the price، یہی پرائس ہے۔ تو جو جنرلی ہماری بات ہے وہ ایک انڈیویجول کی نہیں ہے۔ میں نے جو باتیں کی، the purpose is not to hurt an individual یا to criticize an individual، the purpose is کہ جو بڑے گیپس ہیں، بڑے گیپس، ایک تو میں نے آپ کو بات کی کہ وی آر دا ورسٹ مینیجر آف ریسورسز۔ آج میرے ساتھ کوئی ہو جائے، آج میرے ساتھ کہیں اور نہیں جاتے، اسی ایبٹ کی میں بات کر رہا ہوں جو ہمارا سب سے ڈیولپ ضلع ہے ہر لحاظ سے، ماشاءاللہ ہمیں فخر ہے ایبٹ پہ۔ میں آپ کو سرکاری بلڈنگوں کی بات ابھی بتا رہا ہوں، آج شام میرے ساتھ ہو جائے اور میں آپ کو ہزاروں اور لاکھوں یہ سے ٹیوب لائٹ دکھاؤں گا جو بغیر ضرورت جلتے ہوں گے، یہ ہماری ریسورس ہے، بٹ وی آر دا ورسٹ مینیجرز۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو سرکاری بلڈنگز میں ہزاروں نل کے دکھاؤں گا جو 24 آورز بہتے ہیں، پانی ہماری ریسورس ہے، بٹ وی آر دا ورسٹ مینیجرز۔ میں آپ کو اسی ضلع میں سینکڑوں سرکاری اسکول دکھا سکتا ہوں جہاں گملہ ہے، اس میں پودا نہیں ہے، پودا ہے تو کوئی ٹوٹا سا ہے، کیاری ہے تو ایک اینٹ ادھر تو دوسری اینٹ ادھر۔ اس دن میں نے ایبٹ آباد میں ایک اسکول وزٹ کیا ہے، حویلیہ میں میں نے اسکول وزٹ کیا۔ میں نے پرنسپل صاحب سے پوچھا، جب میں گیٹ کے اندر چلا گیا تو مائی فرسٹ کوسچن واز کہ پرنسپل صاحب آپ کے اسکول میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ وہ مجھے بتا رہا تھا، اس کا جواب سنیں، میں اس میں کوئی ایڈیشن ڈیلیشن نہیں کروں گا۔ اصل میں سر، وہ مجھے بتا رہا ہے، اصل میں سر اس طرح ہے کہ بس اس طرح ہے کہ لوگ کبھی تو ادھر جاتے تو کبھی ادھر، تو اصل میں سر ادھر میلہ بھی ہوتا ہے تو سر ادھر بازار بھی توڑے۔ میں نے کہا بھائی مائی کوسچن از ناٹ کہ ادھر کیا ہے، مائی کوسچن از دیٹ ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس ڈو یو ہیو ان یور اسکول۔ اللہ میرا گواہ ہے کہ ہی ڈیڈنٹ ریپلائی، وہ مجھے نہیں بتا سکا کہ میرے اسکول میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں۔ جب میری کمٹمنٹ کی یہ لیول ہو کہ میں ایک اسکول میں 5 سال سے پرنسپل ہوں اور مجھے اپنے اسٹوڈنٹس کے تعداد کا نہیں پتا، غیر حاضر اور حاضر تو چھوڑو، ٹوٹل نمبر کی میں بات کر رہا ہوں، گریڈ 19 کا پرنسپل اگر 5 سال میں اپنے اسٹوڈنٹ کے نمبر کو نہیں جانتا، یو ٹیل می ہی از دا بیسٹ مینیجر اور دا ورسٹ مینیجر؟ ورسٹ مینیجر۔ میں ابھی آپ کے اسکول کے لیب میں بھی چلا گیا بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ، میں اس پرنسپل کے ساتھ بھی چلا گیا۔ میں نے کہا بھائی 4 مہینے سے ہم تقریریں کر رہے ہیں کہ لیبس کھولے، چیزوں کے نام لکھ کے الفابیٹیکل آرڈر میں ڈالے، کلاس میں لے جاؤ، اسٹوڈنٹ کو لیب میں لے آؤ۔ میں نے کہا پرنسپل صاحب آپ کتنے بار اس لیبارٹری آئے ہیں؟ وہ مجھے کہتے کہ میں 2 بار آیا ہوں۔
تو اگر آپ 5 سال میں ایز اے پرنسپل اپنے اسکول کے لیبارٹری کا 2 بار وزٹ کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو حضرت عبد القادر جیلانی صاحب کی مثال دیتے کہ وہ 4.5 مہینے پیدل جاتے تھے اور وہ بھی بغیر تنخواہ کے، بغیر سواری کے، بغیر وسائل کے، ادھر یہ پڑھاتے ہو ادھر یہ کام کرتے ہو تو نہیں چلتا. ہاؤ کین یو بیکم اے رول ماڈل؟ جو میں نے پریزنٹیشن میں دیکھا اس طرح تو نہیں ہوتا نا. تو جب وہ لیول آف کمٹمنٹ نہ ہو تو کام نہیں بنے گا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں کوئی لمبی چوڑی سرمن نہیں دینا چاہتا. میں بس میں کنونس ہوں اس بات پہ، میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ ہم نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان نے ایک باعزت قوم اور ملک کی حیثیت سے اس دنیا کے ساتھ چلنا ہے ایکول فوٹنگ پہ، اور ٹو لیڈ دا ورلڈ اور ناٹ. اس سوال کا جواب ہمیں کوئی سیاستدان نہیں دے گا، اس سوال کا جواب ہمیں کوئی تاجر نہیں دے گا، اس سوال کا جواب ہمیں کوئی زمیندار نہیں دے گا، اس سوال کا جواب ہمیں کوئی صنعت کار نہیں دے گا، اس سوال کا جواب ہمیں کوئی کاروباری بندہ نہیں دے گا. اس سوال کا جواب میں نے دینا ہے اور آپ نے دینا ہے. اگر پاکستان لیڈ نہیں کرتا یا نہیں کرے گا، all these people are not responsible, not at all. I have 1000 arguments to prove my point. We are the one responsible for this issue. اگر میرے اور آپ کے ہاتھ کا بنایا ہوا اسٹوڈنٹ کوئی ایسا سائنٹسٹ نہیں بن سکتا، کوئی ایسا پروفیشنل نہیں بن سکتا جو ٹائم کا پابند ہو، جو کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرے، جو اونرشپ کے ساتھ کام کرے، تو پھر نہیں ہو سکتا، پھر کبھی نہیں ہو سکتا. آپ 1000 بار آئین میں تبدیلیاں کرے، آپ قوانین بنائے، آپ رولز بنائے، آپ لاز بنائے، بھئی وہ اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے. لیکن آپ میں ہر کسی سے پوچھتا ہوں، give me a proof from the history of this world کہ کسی قوم نے پہلے قانون بنایا اچھا سا تو وہ دنیا کا ڈیولپ ملک بن گیا. قانون قوموں کو ریگولیٹ کرتا ہے. لا رول از ٹو ریگولیٹ دا نیشن. ڈیولپمنٹ کی ریکوائرمنٹ کوئی اور ہے، ڈیولپمنٹ کی ریکوائرمنٹ کوئی اور ہے. اس لیب میں جب میں اب بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ گیا تھا تو برین کا وہ لگا تھا، ہمارے برین کا. تو اگر اس برین میں ہم نے صرف کمانے کا پروگرام ڈالا ہے، کھانے کا پروگرام ڈالنا ہے، کھیلنے کا پروگرام ڈالا ہے، گھر بنانے کا پروگرام ڈالا ہے، گاڑی لینے کی پروگرام ڈالی ہے، تو پھر تو یار اس طرح تو قومیں نہیں بنتی، اس طرح تو نہیں ہوتا. یہ تو برین کی موسٹ آرڈینری پورشن ہے، موسٹ آرڈینری. یہ سارے جانوروں میں ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے، یہ سارے جانوروں میں ہے کہ میں نے کب کھانا ہے، یہ سارے جانوروں میں ہے کہ میں نے کب سونا ہے، یہ سارے جانوروں میں ہے کہ سایہ کدھر ہے اور دھوپ کدھر ہے. یہ سارے جانوروں کو پتہ ہے کہ پانی کہاں پہ ہے اور فوڈ کہاں پہ ہے. Where is that line which makes us different from the rest of the species on this earth? یہ چیز ہم نے بچے کو دینی ہے. جب تک استاد کرسی سے اٹھ کر بچے اور بچی کے ذہن میں نہیں بیٹھے گا، وہ اس برین کو چینج ہی نہیں کر سکتا. ٹیچر ایسا ٹرین ہو، اس کی ایسی ٹریننگ ہو کہ وہ آنکھوں کی زبان جانے، کہ وہ پیشانی کو جانے، کہ وہ ہاتھوں کو جانے، کہ وہ زبان کو جانے، کہ وہ قدموں پاؤں اور ہاتھوں کو جانے، اور بچے سے پوچھے بغیر وہ بچے کے احساس کو سمجھ سکے. اگر ٹیچر کے اندر احساس سمجھنے والی اسکل نہیں ہے، وہ اپنا بھی وقت ضائع کر رہا ہے، وہ بچے کا بھی وقت ضائع کر رہا ہے. میری اب بھی اپیل ہے ان سارے بردرز اور سسٹر سے جو اس نوبل، جو اس گریسفل، جو اس ڈگنیفائڈ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، which is the noblest one, which is the noblest one, which is the noblest one. اللہ رب العزت جب اللہ کو اپنے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب بھی وہ اپنے ذات مبارک کا تذکرہ فرماتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ٹھیک ہے، اب اندازہ کرے
وہ جب اپنا تعارف فرماتے ہیں تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو جو چیزیں اللہ رب العزت نے خود فرمائی ہیں بیان سکھایا، علم سکھایا. وعلم آدم الاسماء کلھا. ٹھیک ہے، تو جب وہ اللہ نے سکھائے وعلم ٹھیک ہے، وعلم بالقلم علمہ البیان. ٹھیک ہے، تو ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے بڑا کوئی کام کسی بھی یونیورس میں نہیں ہے. ہم تو ایک یونیورس میں رہتے ہیں، ہم تو ایک گیلیکسی میں رہ رہے ہیں، پتہ نہیں ٹریلینز میں پتہ نہیں کتنے ہوں گے. تو ان ساروں کو ملا کے اس میں اگر کوئی کام ہے تو وہ اس سے مقدس کام کوئی ہے نہیں. تو میں اپنے بہنوں اور بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں جو ابھی اس فیلڈ میں نہیں آئے ہیں، جو اس فیلڈ میں ہیں، اگر وہ صرف ملازمت کے خیال سے آئے ہیں اور اس فیلڈ کے لیے ملازم سے بڑھ کر مشنری بننے کی ضرورت ہے. یہ مشنری بننے کا کام ہے، یہ کارخانے والی ملازمت نہیں ہے، یہ کسی ورکشاپ کی ملازمت نہیں ہے. اللہ نے سب سے بہترین تخلیق 4 قسمیں اٹھا کے بتایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو سب سے حسین مخلوق کو میرے اور آپ کے حوالے کیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسکول کا پرنسپل ہوں، میرے اسکول میں 600 بچے ہو اور مجھے یہ پتا ہو کہ یہ اس رب کے بہترین مخلوق ہے اور 600 میرے حوالے کیے ہیں. میں بوضو آ کر اسکول آؤں گا. خدا کی قسم اگر مجھے احساس ہو جائے کہ اللہ نے سب سے بہترین مخلوق میرے ذمے ڈال دی ہے تو میں بوضو آؤں گا. میرا بدن پسینہ پسینہ ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں دفتر میں بیٹھ کے اس طرح کروں اور باہر مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے اسکول میں بچے اور بچیاں کتنی ہیں. مجھے نیند کیسے آئے گی؟ پھر 83 لاکھ بچے اور بچیاں ایک صوبے میں آپ کے اسکولوں میں ہوں گے اور نہ صوبہ چینج ہوگا، نہ ملک اور نہ دنیا. یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ نہیں ممکن جب تک ہم اس کو اون نہ کریں. اگر میں if I am limited or restricted to these bag and books instead of brain, میں نہیں کر سکتا. میرے 1100 میں سے 1100 نمبر لینے والا ایٹا میں 75 نمبر لے گیا. یہ ممکن ہے کہ کوئی ایگزام میں 1100 نمبر لے لے اور پھر ایٹا میں 75 لے لے. یہ کیسے ممکن؟ اس کی کوئی کنسیپچول کلیئرٹی نہیں ہے. تو یہ جو بات اس میں ہوئی تھی کنسیپچول کلیئرٹی کی پریزنٹیشن میں، آپ کی اسکل میں، آپ کی لرننگ میں، لیسن پلان. بھائی لیسن پلان کے بغیر آپ کیسے پڑھاتے ہیں؟ اگر آپ لیسن پلان بنانا ہی نہیں جانتے یا بنا کر آپ استعمال کرنا نہیں چاہتے، آپ اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں اور میرے بچے اور بچی کا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں. دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں: جاننے والے، نہ کرنے والے. جاننے والے، نہ کرنے والے. ٹھیک ہے. اچھا، کرنے والے، نہ جاننے والے. کرنے والے، نہ جاننے والے. اور تیسری ورس کیٹیگری ہے نہ جاننے والے اور نہ کرنے والے. تو ہم اپنے آپ کو ایسیس کریں ایز انڈیویجول کہ میں کس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں. اگر میں جانتا ہوں اور نہیں کرتا، میں صرف پاکستان کے ساتھ نہیں، میں اللہ کے پورے نظام کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوں. میں اپنے رب کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوں. میں رب کے مخلوق کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوں. میں اپنے ملک کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوں. میں اپنے بچوں کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوں اور اس کی قیمت چکانی ہوگی. اگر میں کرنے والا ہوں، جاننے والے نہیں ہوں، I must try to learn. مجھے اپنے ویکنیسز کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. We are human beings. تو پھر مجھے سیکھنا چاہیے. اگر میں جاننے والے میں سے بھی نہیں ہوں
اور کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں، تو اللہ سے دل سے استغفار کر کے پہلے معافی مانگنی چاہیے، اور پھر جو ہے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ کے اسی دن سے نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو ٹیچرز ٹریننگ جو ہے، یا ٹیچر کا جو رول ہے، جو پریزنٹیشن میں نے دیکھا، اگر کسی کو ایک بار بھی یہ پتہ لگ جائے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے اور یہ کتنا مقدس کام ہے، اسکول از دا نیکسٹ سیکرڈ پلیس آفٹر مسجد۔ دنیا کے کسی بھی مذہب اور کسی بھی عبادت گاہ کے بعد اگر کوئی مقدس جگہ ہے تو وہ اسکول ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اسکول کے تقدس کو سمجھ کر اسکول کے اندر اپنے ذاتی معاملات پہ ڈسکشن میں گزاروں، یا اپنے کاروباری معاملات میں گزاروں، یا سیاسی معاملات میں گزاروں، یا فالتو چیزوں میں گزاروں۔ بھائی زندگی اللہ کی امانت ہے، اور جس دن ہم ملازم بن جاتے ہیں تو ہمارا وقت جو ہے وہ ریاست کی امانت بن جاتی ہے۔ اس طرح ہم دو امانتوں کے امین بن جاتے ہیں، ایک اللہ کی امانت ہے اور ایک ریاست کی امانت ہے۔ دو امانتوں میں خیانت کرنے والا خدا کی قسم کبھی چین نہیں پائے گا، کبھی سکون نہیں پائے گا۔ یہ میرے رب کا قانون ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ خطا، گناہ، کمزوری ہم انسان ہیں، وہ ہے، میں یہ مانتا ہوں، لیکن دو امانتوں کے امین دانستہ طور پر خیانت کر کے اچھا دن نہیں پائیں گے، ان کا اولاد بھی اچھا دن نہیں پائیں گے۔ یہ لکھ لو، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا لیڈیز اینڈ جینٹلمن، میرا ذاتی یہ یقین ہے کہ اس ہال کے اندر یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، صرف یہ بھی پورے دنیا کو چینج کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، اس سے پہلے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ آپ نے اپنی پرسنالٹی، اپنی ڈگنیٹی، اپنی نوبلٹی اور اپنے سٹیچر کی جتنی قیمت دل میں لگائی ہے، دنیا آپ کو وہی دے گی۔ آپ کاغذ پہ لکھ کے نہ لکھے، یہ بھی اللہ کا قانون ہے۔ جو آپ نے دل میں اپنی قیمت مقرر کی ہے، دنیا آپ کو وہی دے گی۔ اس مغالطے سے نکلنا ہوگا کہ میرے دل میں میری پرفارمنس، کمٹمنٹ، اونرشپ، نالج اور سکل کے حساب سے میں نے اپنی قیمت 10 روپے مقرر کی ہے، اور بار میں دنیا سے ایکسپیکٹ کروں کہ آپ مجھے 100 دے دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ قیمت آپ نے 10 لگائی ہے بھائی، آپ نے خود اپنی قیمت 10 روپے لگائی ہے، دنیا آپ کو کیوں 100 دے دے؟ دنیا پاگل ہے کیا؟ جب تک ہم اپنی قیمت دنیا کے معیار کے مطابق، انسانیت کے معیار کے مطابق اور اللہ کے دیے ہوئے عزت کے مطابق، اللہ نے تو بات پہلے ہی ختم کی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کا خطاب دیا۔ خلیفہ بننے کے لیے خلیفہ کی طرز زندگی اپنانی ہوگی۔ خطاب دینے سے خلیفہ نہیں بنتا، ورنہ اللہ نے تو خطاب دیا ہے، پھر ہم کیوں نہیں بنتے؟ اس کی کوالیفیکیشن ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ میں نے انسان کو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو عزت دی ہے۔ اگر اللہ نے عزت دی ہے تو کیسے انسان بے عزت ہو سکتا ہے؟ عزت کے بھی تقاضے ہیں، عزت کے بھی تقاضے ہیں، خلافت کے بھی تقاضے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کے بھی تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، ان تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ٹیچر کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں جو بگاڑ ہو رہا ہے، جس بچی جوان جس کے ہاتھ سے بھی ہو رہا ہے، دنیا کے سارے ٹیچر انکلوڈنگ می اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ یہ گناہ اس کی نہیں، یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے۔ We should admit
کوئی بچہ گھر سے آئے اسکول میں 10 سال وہ اسکول میں گزارے جناب، 10 سال وہ اسکول میں گزارے، 2-4 سال کالج میں گزارے، پی ایچ ڈی ایم فل میں لا کے وہ 5-6 سال اور یونیورسٹی میں گزارے، اور پھر وہ کیا 25 سال 20 سال ٹیچر مدرسے اسکول اور کالج میں گزار کے وہ پھر بھی جھوٹ بولے، تو یہ میرے اندر مسئلہ ہے، اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میں 20 سال 25 سال ایک بچے اور بچی کو پڑھا کے سچ بولنے کا قابل بھی نہیں بنا سکا تو اس کی فالٹ نہیں ہے۔ دیکھیں کتنے کرپٹ لوگوں کو آپ مقدمات چلا کے جیلوں میں ڈال کے انسان بنائیں گے۔ جب تک آپ ذہن کو کرپشن فری سافٹ ویئر اسکول میں نہیں دیں گے، آپ جیلوں میں ڈالنے سے نہیں چینج کر سکتے۔ انٹیگریٹی کی سافٹ ویئر بچے اور بچی میں ڈالنی ہے، ٹائم مینجمنٹ کی سافٹ ویئر بچے میں ڈالنی ہے، سوشل ریسپیکٹ کی انسانی عزت کی سافٹ ویئر بچے میں ڈالنی ہے۔ یہ سافٹ ویئر کارخانے میں نہیں ڈالا جاتا، یہ سافٹ ویئر بازار میں نہیں ڈالا جاتا، یہ سافٹ ویئر دکان میں نہیں خریدا جا سکتا۔ اس سافٹ ویئر کے ماہر آپ ہیں۔ اگر آپ نے یہ سافٹ ویئر نہیں ڈالا، یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت دی، دانش دی، سمجھ دی، ان اشکر للہ کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرے گا اپنے لیے ادا کرے گا، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو نہیں کرے گا اللہ سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ تو اگر میں اور آپ یہ سافٹ ویئر نہیں ڈالے تو یہ بچہ جو بھی بگاڑ کرے گا اس کا فرسٹ افیکٹو میں اور آپ ہوں گے، یہ دنیا ہوگی۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ یا آپ جیسے اور ہمارے انتہائی آنریبل ٹیچرز، پرنسپلز، لیڈیز اینڈ جینٹلمین جدھر بھی پڑھا رہے ہیں اس دنیا میں، ان جیسا نوبل، ان جیسا ریسپیکٹیبل کوئی نہیں ہے، لیکن اس نوبلٹی کی بہت بڑی پرائس ہے، اور وہ پرائس اس نوبلٹی کا احساس ہے۔ اگر وہ احساس اس نوبلٹی کے حجم کے برابر نہیں ہے، کوئی ٹریننگ کوئی اثر نہیں دکھا سکتا، کوئی ٹریننگ کوئی اثر نہیں دکھا سکتا۔ آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ بایوگرافیز دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ تھیوڈور روزویلٹ بڑا نام ہے، تھیوڈور روزویلٹ بڑا نام ہے، آپ نے نام اس کا سنا ہوگا۔ when he was the president and when he was not the president، میں دونوں حصوں کی بات کر رہا ہوں، جب وہ پریزیڈنٹ تھے تب بھی اور جو اب نہیں تھے تب بھی۔ روزویلٹ نو ایوری گورنر، ایوری آرڈینری ورکر in his office by name۔ اس کے پریزیڈنسی میں کتنے ملازم ہوں گے آپ اندازہ لگائے، they are ruling the world۔ تھیوڈور روزویلٹ جب دفتر جاتے تھے تو وہ کسی کو اس طرح نہیں پکارتے تھے جس طرح پشتو اردو میں کہتے وہ لڑکے ادھر آ جاؤ، فلانا آ جاؤ، اس طرح نام پکار کے وہ اپنے موسٹ آرڈینری امپلائیز کو پکارتے تھے، وہ ان کو امپورٹنس دیتے تھے۔ اس پریزنٹیشن میں جو چیز میری سجیشن ہے، میں کرٹیسائز نہیں کرتا، بڑا اچھا پریزنٹیشن، بڑا اچھا کام ہے، بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے۔ دا تھنگ جو میں نے شاید ہوئی ہو ادھر نہ ہو، وہ جو میں نے فیل کی ہے، ٹریننگ میں ٹرینیز کو یہ ضرور بتانا ہے کہ سینس آف پرائڈ اور سینس آف امپورٹنس انسانی فطرت کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ سبق پڑھاتے پڑھاتے بچے کی سینس آف پرائڈ اور
سینس آف امپورٹنس کو نظر انداز نہ کرے. اگر آپ بچے کو نام سے پکاریں گے وہ آسمان کا ستارہ بنے گا. اگر آپ بچے کو بائی ڈیزائن یا انٹینشنلی نام سے پکارے بغیر بلائیں گے آپ اس کے پرسنالٹی کو تباہ کر رہے ہیں. انسان کی فطرت ہے، انسان کو دنیا میں سب سے پسندیدہ لفظ اپنا نام ہے. آپ ہولی قرآن کو پڑھ لے، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو نام سے پکارا ہے، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا اسماعیل. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. نام سے پکار کے آپ اس کی زندگی بدل دیتے ہیں. اس کو اپریشیٹ کرو، نہ دباؤ، اس کو بولنے دو، اس کو اون کرو، اس کو پیار دو، اس کو محبت دو، اس کو یہ احساس دو کہ یو آر ہز ویل وشر، اس کو یہ احساس دو دیٹ یو آر ہز مینٹر. اس کو ڈپریس نہ کرو، اس کی سینس آف امپورٹنس اور سینس آف پرائڈ کو نہ مارو. روزویلٹ جب کسی گورنر کے پاس جاتا تھا تو اس کی امپورٹنس کا احساس اسے دلانے کے لیے پوچھتا تھا کہ وہ پودا جو آپ نے لگایا ہے یہ بڑا خوبصورت ہے، اور وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، اور یہ بھی بڑا اچھا ہے. ایک گورنر کو، این امریکن پریزیڈنٹ جو دنیا کے چند ہی بڑے ناموں میں سے ہے، وہ فالتو بندہ کوئی نہیں تھا جس کے میں ذکر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ کوئی امیجنیٹو فگر نہیں تھا. اس کو اپنے سٹاف کے ایک ایک بندے کا پتہ تھا. ابھی میں شرط لگاتا ہوں، ابھی رائٹ ناؤ، اسی ایبٹ آباد کے کسی اسکول میں، سرکاری اسکول کی بات کر رہا ہوں، کوئی مائنڈ نہ کرے، ابھی جاتے ہیں ابھی، اور کسی پرنسپل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے اسکول میں 600 بچے پڑھتے ہیں، مجھے 50 کے نام سناؤ. سنایا، مجھے ادھر سے ذبح کرو. جب تک آپ اور میں ایز اے ٹیچر، ایز اے پرنسپل، ایز اے ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ اپنے بچے اور بچی کا نام نہ سیکھ سکوں، اس کے نام سے نہ پکاروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک عام سرکاری کام کے لیے بس ادھر آ رہا ہوں. یہ بڑا لازمی کام ہے. ٹیچنگ از ناٹ این آرڈینری پروفیشن، اٹ از ون آف دا موسٹ سینسٹیو پروفیشنز. آپ کی آنکھ کی حرکت، خدا کی قسم، جب آپ بچے اور بچی کو دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھ کی حرکت اس بچے کو عرش سے فرش اور فرش سے عرش پہ لے آتا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. آپ کی ایک ایک بات اس کو اڑاتی بھی ہے اور دباتی بھی. آپ کا ڈریس، آپ کے شوز، آپ کے ہیئر، آپ کے آئیز، آپ کے گلاسز، آپ کا ٹون، آپ کا ہر مومنٹ جو ہے لمحہ بلمحہ اس بچے کو یا بگاڑتا ہے یا نکھارتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ وٹ ایور وی سی آؤٹ سائڈ دا اسکول، ویدر گڈ اور بیڈ، از دا ریفلیکشن آف مائی ٹیچر. ہر اسٹوڈنٹ ایک خاندان کا ایمبیسڈر ہے، ہر اسٹوڈنٹ ایک اسکول کا ایمبیسڈر ہے، ہر اسٹوڈنٹ ایک سوسائٹی کا ایمبیسڈر ہے، ہر اسٹوڈنٹ ایک ملک کا ایمبیسڈر ہے. آپ ایمبیسڈرز بناتے ہیں. میں 1000 بار آپ کے پرفارمنس میں لکھوں ویری ایفیشینٹ، ویری گڈ، ویری ایکسیلنٹ، نہیں بھائی، آپ کا ACR آپ کا اسٹوڈنٹ ہے. میرا ACR کوئی لکھ کے 1000 بار اچھے اچھے الفاظ لکھ کے، جب تک عام آدمی میرے ACR سے مطمئن نہ ہو وہ گپ ہے، وہ گپ ہے. اس طرح نہیں ہوتا. تو میں تھوڑا لمبا ہو گیا میری بات. میں ایجوکیشن کا موسٹ آرڈینری اسٹوڈنٹ ہوں. ایز اے سیکٹری بات نہیں کر رہا آپ سے، ایز اے لرنر بات کر رہا ہوں. جو چیزیں میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ فیل کی ہے اور جو چیزیں میں نے ایز اے ٹیچر فیل کی ہے، ٹھیک ہے، تو میں جاتا رہتا ہوں آپ جیسے سمجھدار لوگوں کے محفلوں میں، کوشش کرتا ہوں کہ ان سے سیکھ لوں. اور وہی بات ہے کہ اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں ویئر یو آر دا موسٹ انٹیلیجنٹ پرسن
اٹ مین یو آر سٹنگ ان اے رانگ روم. تو میں رانگ روم کو ایوائڈ کرتا ہوں. آئی یوز ٹو سٹ ود پیپل ہو آر مور لرنڈ, مور ایکسپیرئنس, جو زیادہ جانتے ہیں. میں تو سیکھنے والے میں سے ہوں, سکھانے والوں میں سے نہیں ہوں. لیکن ایک سیکھنے والے کی حیثیت سے جو چیزیں میں نے فیل کی ہے in my career as a student, as a teacher or as a civil servant, وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے دفتروں میں لوگ آتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں دفاتر میں. جب میں ملازم نہیں تھا میں بھی دفاتر جایا کرتا تھا. تقریباً روز کے حساب سے میں اپنے کولیگس کو دفتر میں کہتا ہوں جو میرے دفتر میں ہم کام کرتے ہیں, میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی جو بندہ یا بندی میرے اور آپ کے پاس آتا ہے, ہم نے سب سے پہلے ان کو عزت کا احساس دینا ہے. وہ عزت جسے رب نے فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم, میں نے بنی آدم کو عزت دی ہے. آپ دے نہ لیکن ان سے عزت نہ لے, ان کو خیر اگر نہیں دے سکتے تو ان کا عزت تو ان سے نہ لینا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ وی نیڈ ٹو ٹیچ آور اسٹوڈنٹس nobility, to be noble, to be humanist, to be kind, to be sympathetic, to be generous, to be devoted, to be committed. تو again I congratulate the brigadier صاحب and ان کی ٹیم اور آپ سب کو کہ ماشاءاللہ آپ نے جو دن گزارے ہیں ٹو اس ٹریننگ ایکٹیویٹی میں ان سارے ریسورس پرسنس کا جو ادھر ٹائم ٹو ٹائم آئے ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں. آپ سب ہمارے لیے انتہائی محترم ہے, آپ سب ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے. ہماری ملک, ہمارے بچوں کی مستقبل, اور ہم سب صرف ان بچوں کے ذمہ دار نہیں ہیں جو اب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. ہم مرے ہوں گے لیکن ہمارے تھاٹس بولیں گے جنریشنز تک. سو وی آر دا پیپل, وی آل دا ٹیچرز, یہ ایک نسل پر اثر انداز ہونے والے نہیں ہیں. جب تک دنیا رہے گی ہم ان نسلوں کے بھی ذمہ دار ہیں جو ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے. پلیٹو اور ارسطو کب کے گزرے ہیں, ان کو مرے ہوئے کتنے ہزار سال ہوئے ہیں, تقریباً 2025-2600, وہ 354-400 قبل مسیح کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو رفلی ان کو جو ٹائم گزر گیا ہے تو وہ 2500-2600 سال تو ہے. وہ مرے ہیں لیکن ان کے تھاٹس زندہ ہیں, ان کے تھاٹس ہمارے لائبریریز میں بولتے ہیں, ان کے تھاٹس ہمارے یونیورسٹیوں میں بولتے ہیں. آج میں ان کا نام ابتباد میں لے رہا ہوں, یہ پروف ہے نا. ادھر تو ہمارا ان کے ساتھ تو کوئی رشتہ نہیں ہے, آپ کا بھی کوئی نہیں ہے. اب وہ اس دنیا میں ہے بھی نہیں کہ کوئی ان کو جا کے بتائے گا کہ سیکٹری آپ کا ذکر کر رہا تھا. یہ کمال ہے ان کا, تھاٹس کا یہ کمال ہے. جو شخص موت کے بعد انسانیت پر اثر انداز نہیں ہو سکتا وہ پکا مرا ہے. بس وہ پکا مرا ہے بھائی, وہ پکا مرا ہے. اصل زندہ وہ ہے جو موت کے بعد اثر انداز ہو جائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.